سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، بنگلور کے پریس کلب میں آج کس طرح سے ریپبلک ٹی وی نے مسلم لڑکیوں کے ساتھ جو حجاب کے سلسلے میں پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کے ساتھ ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے، ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، تو وہیں پر ناظرین گرامی ڈبل اسپیکنگ ویسٹرن میڈیا کی بات کریں گے اور تصاویر دکھاؤں گا۔ تو وہیں پر خبر آ رہی ہے بیلاروس میں مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ ہندوستانی طالبات کی ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے، برف باری میں تنہا کھڑے ہوئے بھوکے پیاسے۔ تو وہیں پر اڈوپی کی طالبہ نے آج ایک پٹیشنر نے کیا کہا اور کیوں ان کو ایگزام دینے سے روکا گیا اور کیا کس طرح کے الزامات لگائے ہیں۔ وہیں پر ناظرین گرامی اس وقت کس طرح سے گن مین کے درمیان میں پولنگ اسٹیشن پر اور آئی این سی کینڈیڈیٹ کو لے کر کے یو پی کے انتخابات کے سلسلے میں ہنگامہ ہوا، اور ادھر خبر آ رہی ہے کہ بنگال میں لگ بھگ 9 جرنلسٹ کو مارا گیا ہے اور ان پر حملہ کیا گیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ناظرین گرامی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ آل انڈیا تحریک پیام انسانیت بنگلور یونٹ کی جانب سے کیا کچھ ہوا۔ یہ ساری چیزیں تفصیلات کے ساتھ رکھوں اور اس کی ویڈیوز دکھاؤں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اس کے لیے تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ مہینے کا آغاز ہونے والا ہے اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ اس کو مضبوط کریں۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں سب سے پہلے آج بنگلورو کے پریس کلب میں ڈیلیگیشن فرام فیٹرنیٹی موومنٹ کا ایک ڈیلیگیشن کا پریس کانفرنس تھا حجاب کو لے کر کے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں ہو رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ فیٹرنیٹی ڈیلیگیشن میں جو اینٹی سی اے اے پروٹیسٹ ہوا تھا، لدیدہ فرزانہ ہو یا اور بھی بہت ساری اس میں جو ہے شامل ہیں، انہوں نے یہاں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ پریس کانفرنس ہوا تو اس درمیان میں یہاں کی طالبات نے اور جنہوں نے شرکت کیا ہے انہوں نے ریپبلک ٹی وی کو جو ہے وہاں کی رپورٹر نے ان طالبات کے ساتھ ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے، الزامات لگ رہے ہیں حجاب کے سلسلے میں۔ یہ جو ہے اس وقت پریس کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس درمیان میں پروپیگنڈا مشین کے نام سے ریپبلک ٹی وی کے جو ہے رپورٹروں کو بلانے کی کوشش ہوئی اور ان سے جو ہے بات کرنے سے انکار کر دیا فیٹرنیٹی موومنٹ کے لیڈرز اور اس کے جتنے بھی ذمہ داران تھے۔ تو اس وقت جو ہے ریپبلک ٹی وی کے رپورٹر ناراض ہو گئے اور ان کو جو کھینچا تانی کرنے کی کوشش کی، ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ الزام اس وقت ریپبلک ٹی وی پر لگ رہا ہے۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو آ رہی ہے اس وقت بنگلور کے پریس کلب سے۔ You don't divide us. We called for the press conference. Don't tell us what this is not. You are doing press conference in our place. This is not your place. You are addressing media, not for list of media houses. Why you? Then who else sent you that you don't want to talk to you? We just said that. We just said that. Listen. 1 minute. No. After that, what you said? Listen. After that, what you said? You said you don't want to talk and kept quiet. No problem. Listen to me, please. I said fine. You after that, what you said? उसके बाद क्या बोली? चुप करो. उसके बाद क्या बोली? लड़कियों को चिल्ला तो छोड़ देना. अरे चुप करो. पागल लड़की. آئیے ناظرین گرامی اب ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں یو پی سے کہ کس طرح، جیسا کہ میں نے کہا، کیٹھل ممبی پولنگ اسٹیشن پر کل جو معاملہ پیش آیا اس کی یہ ویڈیو ہے کہ گن مین کھڑا ہوا ہے اپنے گاڑی پر۔ دراصل انہوں نے لاسٹ رائٹ ووٹر سے ان کی ووٹنگ سسٹم ہی چھین لیا، ان کی رائٹس چھین لینے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ بی جے پی کے گنڈوں نے پورے بوتھ کو جو ہے کیپچر کر لیا تھا، اس کے بعد سے یہ ہنگامہ شروع ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کانگریس کا کینڈیڈیٹ اچانک جو ہے کیتلم بمبی پولنگ اسٹیشن پر پہنچا اور وہاں پر جو اسپاٹ پر پہنچنے کے بعد بی جے پی کے گنڈوں نے اس پر اٹیک کر دیا اور پورے بوتھ کو کیپچر کرنے کی کوشش کی، اور اس درمیان میں جو ہے گن مین اور دیگر لوگ وہاں کھڑے ہو کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ووٹنگ کے حق کو ہی چھین لیا گیا ہے لوگوں کی جانب سے، اور گن چلا کر کے جو ہے لوگوں کو دھمکانے کی کوششیں ہوئی ہیں۔
تو ناظرین گرامی کس طرح سے ناانصافی کے ساتھ بعض یو پی کے بوتھوں میں اس طرح سے کیپچر کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب اس طرح کی ویڈیو سامنے آئیں گے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا واقعی میں انصاف کے ساتھ ووٹنگ ہو رہی ہے یا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو سے صاف اور واضح طور پر پیغام سامنے آتا ہے۔ ناظرین گرامی اس درمیان میں جیسے کہ میں نے آج صبح بھی وہ ویڈیوز دکھایا تھا، کیا حالات ہیں طالبات کی یوکرین میں، ایک اور ویڈیو آ رہی ہے کہ کڑاکے کی سردی میں جب برفباری ہو رہی ہے تو جو ہے سرحدوں پر کھڑے ہوئے نظر آئے ہندوستان کے طلباء، نہ کوئی کھانے کے لیے صحیح طور پر ان کو الزام ہے، نہ کسی طرح کے جو ہے سر پہ سایہ ہے، بس یہ لوگ جو ہے کسی بھی طرح سے بارڈر پار کر کے یا تو پولینڈ پہنچیں یا دیگر رومانیہ پہنچ کر کے کسی بھی طرح سے اپنے ملک واپس لوٹنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے کڑاکے کی سردی میں رات گزارتے ہوئے یہ طلباء نظر آ رہے ہیں۔ اس سے آپ صاف اور واضح طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں بھارت کے طلباء، اس کا ایک منظر ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس درمیان میں ناظرین گرامی کچھ تصویریں آئیں پولینڈ سے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہے پولینڈ کو جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں کے ایمبیسی کی جانب سے جو ہے طلباء کے آمد کا انتظار کیا جا رہا ہے، ان کو رہنے سہنے کے لیے جو انتظام کیے جا رہے ہیں یہ کہتے ہوئے ان تصاویر کو شیئر کرنے کی کوشش ہوئی ہے پولینڈ کی جانب سے، جو وہاں پر جو اس وقت انڈین ایمبیسی ہے۔ ایک طرف انتظار ہو رہا ہے، ان کے لیے سہولیات فراہم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو دوسری جانب جو ہے لگاتار بھارت کے طلباء پھنسے ہوئے ہیں جو بہت ہی تشویشناک حالات میں ہیں، بہت پریشان کن ہیں۔ پوری کوششیں ہو رہی ہیں، بھارت کی طرف سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کسی طرح ان کو لایا جائے، لیکن دوسری جانب جو ہے پھنسے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی اڈوپی کی پٹیشنر طالبہ، حجابی طالبہ، ان کو کس طرح سے پریکٹیکل ایگزامز کو جو ہے دینے گئیں تو جو ہے طالبات کو روک دیا گیا ایگزامز دینے کی وجہ سے، اور لیب ریکارڈز وغیرہ جو انہوں نے پیش کرنے کی ضرورت تھی اس پر جو ہے سائن کرنے سے بھی ریفیوز کر دیا گیا ہے، اور ٹیچروں کی جانب سے باقاعدہ جو ہے رشوت مانگی جا رہی ہے، یہ بھی انہوں نے الزام لگایا طالبان نے، اور انگلش میں اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ اگر وہ 5 منٹ سے زیادہ ان کے سامنے کھڑی رہیں گی تو ان کے خلاف معاملہ بھی درج کیا جائے گا، پولیس کو بلا لیا جائے گا۔ اس طرح جو ہے اس وقت اسکول کے پرنسپل، ان کے اساتذہ کی جانب سے ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کے حقوق کو مارا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ یہ خود جو ہے اس نے اپنے ٹویٹر پیج سے شیئر کیا ہے، یہ طالبان ہیں، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ I'm Almas, Udupi hijab ban victim and a High Court petitioner. Today we had our final lab exams, practical exams, and we went to the college, I and my other 2 friends, like they're from science, and we went to the college. We prepared from this many days, like we didn't have class from 2 months, but also we tried to see some videos and we practiced and we learned, and we went to the college. And we went to the college like when I went to my teacher and said that please correct my record book, because we didn't have permission to go to the college because of this interim order. So I went to the college and I said my mom to correct my record. She refused to correct my record and she said I can't correct your record right now. And like after that she was like, if you remove your hijab and come inside the class, I'll give you the marks. She was like offering bribe in the name of marks. That was very bad. And another thing happened is like after that thing I didn't listen, like we didn't listen to go without hijab because we didn't want to go inside without hijab. We were expecting that they would allow us inside the class and let us write the exam. It was an exam, it was a final exam, but then they didn't allow and they said to speak with the principal. When we went to the principal and we requested, we begged him so much, we went with so much hopes that he would allow, but he didn't allow us. And on that he said that if you stand here more than 5 minutes, I'm going to file a complaint against you. This very word. Like, how can he do that? Like, did we do any crime or anything? We just asked for a right. We just asked that we want to write an exam. We didn't even ask him to do the classes again. We didn't even ask him to do the classes again, do the labs again. But we just prepared and we ourselves, we studied and we went and we just asked to conduct the exam, but he didn't. He just gave us threat that he'll complain and we had to come back. We were really so numb at that time. We didn't know what to do. We were like, our 1 year is wasted. It was so disheartening for us. ناظرین گرامی ادھر ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ دیکھیے کہ بی جے پی کے نیتا جب مہنگائی کے سلسلے میں سوالات کرتے ہیں تو وہ جرنلسٹ کو کیا کہتے ہیں۔ ان کو صرف سب سے مزیدار مدعا ہی ہوتا ہے ہندو مسلمان۔ اب اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نیتا لوگ کس طرح کی جو ایک گھٹیا سیاست کرتے ہیں۔
کوئی سوالات کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ تمام لوگوں کو روکتے ہیں، رپورٹر کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو کوئی ایسا سوال کرنا چاہیے کہ جس سے سرخی بن جائے، اور آپ تو جو ہے مہنگائی پر سوال کر رہے ہیں اور اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے نیتا جس کو آپ ووٹ دے کر کے لاتے ہیں، اس کے حالات دیکھیں، ان کو آپ کے بنیادی مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ان کو اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے۔ اس کو آواز کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو ان نیتاؤں کی ساری سچائی سامنے آ جائے گی، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں۔ ٹائم میں جو نکلے ہوئے ہیں سر ایک کوشچن سر، سوال پوچھنا ہو تو کوئی ایسا پوچھو جس میں تمہاری نیوز بنے، تم مہنگائی لیے گھوم رہے ہو۔ ناظرین گرامی، مغربی بنگال سے خبر آ رہی ہے کہ یہاں پر جو سیوک یعنی مقامی جو اس وقت انتخابات ہو رہے ہیں اس کی کوریج میں گئے ہوئے لگ بھگ 8 جرنلسٹ کو جو مختلف میڈیا ہاؤسز سے تعلق رکھتے ہیں ان کو مارا گیا ہے، ان پر حملہ کیا گیا ہے، اور وہ اس وقت جو ہے مختلف ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہیں۔ اس طرح کی خبریں اس وقت مغربی بنگال سے آ رہے ہیں۔ ان کے کیمرے کو توڑ دیا گیا، ان کے مائک کو کھینچ کر کے پھینک دیا گیا اور رپورٹروں پر حملہ کیا گیا۔ یہ اس وقت جو ہے مختلف ہاسپٹلوں میں جو مغربی بنگال میں زیر علاج ہیں انہوں نے الزام لگایا ہے۔ یہ سیوک جو مقامی یہاں پر جو اس وقت الیکشنز ہو رہے ہیں، انتخابات ہو رہے ہیں، اس کے درمیان میں معاملہ پیش آیا ہے۔ اب یہ کیوں ہوا، کیا ہوا، اس کے ابھی تک تفصیلات نہیں آئی، لیکن یہ تصویروں کے ساتھ یہ خبر اس وقت ہو رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر جو ہے عوام کی جانب سے اس جرنلسٹ پر حملے کے معاملے کی پوری مذمت ہونی چاہیے۔ بتایا جا رہا ہے کہ لگ بھگ 9 جرنلسٹ اس وقت زخمی ہیں۔ مغربی بنگال کی یہ خبر ہے۔ ناظرین گرامی، ایک تصویر میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ ہے یوکرین کی، بلکہ 2 تصویر۔ ایک تصویر یہ کہ یوکرین میں کا فوجی اگر ٹینکوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ پوری دنیا کے لیے ہیرو بن جاتا ہے، اور خبریں چھپتی ہیں کہ تنہا یوکرین کے فوجی نے ٹینکروں کے سامنے کھڑا ہوا، اور وہیں پر ایک چھوٹا معمولی سا بچہ ظالم اسرائیلی غاصب دہشت گرد فوجیوں کے ٹینکروں کے سامنے کھڑتا ہے تو ان کو ٹیررسٹ کہہ کر کے پکارا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی دوغلی پالیسی ہے۔ ناظرین گرامی، اب جب یوکرین پر اس طرح کے وہاں سے تصویریں آنے لگی ہیں تو اس درمیان میں جو ہے اس طرح کی تصویریں شیئر ہو کر کے سوشل میڈیا میں الگ ہی بحث کا موضوع بنی ہوئی ہیں، اور الگ الگ طرح سے یہ تصویریں سامنے آ رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے مسلمان اگر کسی ٹینکر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو ٹیررسٹ کا لیبل لگاتی ہے دنیا، وہیں پر کہیں اور کچھ ہوتا ہے تو اس کو ہیرو قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے پورے عالم میں پوری دنیا کی جو میڈیا کی دوغلی پالیسی ہے اس کو جو ہے منظر عام پر لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف یہ معاملہ ہے ناظرین، اور گزشتہ 2 دنوں سے کچھ تصویریں وائرل ہو رہی ہیں، اور وہ ہے چیچینیا اور یوکرین کے مسلم فوجی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ یوکرین کا مسلم فوجی ہے جو اپنے ملک کے لیے لڑ رہا ہے رشیا کے فوجیوں کے سامنے۔ دوسری جانب کچھ اور تصویریں ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیچینیا کے فوجی رشیا کی حمایت میں لڑنے کے لیے یوکرین پہنچے ہیں۔ 2 تصویر ہیں اور الگ الگ بات ذہن میں ہمیشہ آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے جب ملکوں کے آپسی تناؤ میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں تو حق پر کون ہوتے ہیں، آخر کیا معاملہ ہے؟ تو اس طرح کے سوالات لوگوں نے مجھ سے بھی کیا، تو میں یہی کہتا ہوں ناظرین گرامی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو ہے وہ یہ صاف اور واضح طور پر ہے کہ جو اپنے ملک کی مٹی کے لیے، زمین کے لیے لڑتے ہوئے جاں بحق ہو جاتا ہے تو وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اب اس سے مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کا تعلق کس ملک سے ہے اور وہ کس کے خلاف لڑ رہا ہے۔ وہاں اپنے ملک کے لیے لڑنے کا ایک جو ہے ضروری جو چیزیں دیکھنے کے لیے ہوتی ہے وہ یہ کہ اپنے ملک کے لیے لڑ رہا ہے، کس کے خلاف لڑ رہا ہے، سامنے مسلمان ہے، کافر ہے، عیسائی ہے، کون ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہے جب ہر ملک جب بھی اپنے ملک کے لیے کوئی نوجوان شہید ہوتا ہے، نوجوان جاں بحق ہوتا ہے، تو اس کو شہید سے وہ اس ملک کے شہید کہلاتا ہے جو جس ملک کے لیے لڑتے ہوئے جاں بحق ہوتا ہے۔ اس لیے اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یوکرین میں جو مسلم فوجی ہیں وہ کس کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے، چیچینیا کے مسلمان آخر رشیا کا کیوں ساتھ دے رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہر ملک کے اپنے اندرونی داخلی سیاسی الگ الگ طرح کی چیزیں ہوتے ہیں۔ ایسے میں آپ کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ہمیں صرف اس حدیث کو دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا
کہ جو جس ملک میں رہ رہا ہے، جو جس زمین پر رہ رہا ہے، اس زمین پر رہتے ہوئے اس زمین کے بچاؤ کے لیے اگر وہ سامنے والے اس کا کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس میں جاں بحق ہوتا ہے تو وہ شہید کہلایا جاتا ہے۔ اب فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ بھارت کے لیے لڑ رہا ہے یا بھارت کا فوجی بھارت کے لیے لڑ رہا ہے، پاکستان کا فوجی پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے، بنگلہ دیش کا فوجی بنگلہ دیش کے لیے لڑ رہا ہے، یوکرین کا فوجی یوکرین کے لیے لڑ رہا ہے، امریکہ کا فوجی امریکہ کے لیے لڑ رہا ہے، سعودی عرب کا فوجی سعودی کے لیے لڑ رہا ہے، یو اے ای کا فوجی یو اے ای کے لیے لڑ رہا ہے، ایران کا فوجی ایران کے لیے لڑ رہا ہے۔ اب اس کا دھرم کوئی بھی ہو لیکن وہ اپنی زمین کے لیے لڑ رہا ہے، بالخصوص مسلمان ہے، تو اب سامنے والا مسلمان ہے، کافر ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں صرف یہ حدیث سامنے رکھنا ہے کہ جو شخص جس ملک میں ہے، جو مسلمان جس ملک میں ہے، اس زمین کے بچاؤ کرتے کرتے اگر وہ جاں باک ہو جاتا ہے تو وہ شہید ہے، فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ چچینیا کے مسلمان رشیا کے لیے کیوں لڑ رہے ہیں، یوکرین کے مسلمان یوکرین کے لیے، سب کے لیے اپنی اپنی زمین بڑی پیاری ہوتی ہے، اور اپنے ملک سے محبت کرنا ان کے ایمان کا حصہ کہلاتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یوکرین کے سلسلے میں بات ہو رہی، تو آئیے یوکرین کے سلسلے میں ہی آپ کے بات کروں کہ روس کے درمیان مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ ایک طرف مذاکرات شروع ہو چکے ہیں اور مذاکرات کی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو بیلاروس میں ہے کہ جنگ روکی جائے، اور دونوں کی ڈیلیگیشن اس وقت یہاں پر شامل ہو چکی ہیں، میٹنگ چل رہی ہے، لیکن دوسری جانب رشیا یوکرین کے کیف، کرائمیا اور یہاں پر حملہ کرنا بند نہیں کیا ہے۔ ایک طرف جنگ جاری ہے، دوسری جانب جو ہے مذاکرات بھی شروع ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مرحلوں میں لگاتار فلاحی کام جاری رہتے ہیں، کبھی ان خبروں کو ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں اور کبھی نہیں لاتے۔ بہت سارے لوگ الگ الگ انداز میں جو ہے اپنا تعاون بھی جاری رکھتے ہیں۔ اس موقع پر خصوصی طور پر ہمارے ایک ممبئی کے بزنس مین جو ہے کچھ کپڑے بھیجے تھے، اپنے بہت ساری بڑی تعداد میں تھان وغیرہ بھیجے تھے، تو اس موقع پر سیدھی بات کوشش کرتا ہے کہ ان ایسے مستحقین تک پہنچایا جائے جو واقعی ضرورت مند ہوں، اور باقاعدہ اس میں ایک انسانیت کا پیغام بھی ہو۔ اس لیے پیام انسانیت جو آل انڈیا تحریک ہے، بنگلور یونٹ کی جانب سے کل ایک خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ان کپڑوں کی تقسیم آوری کے ساتھ ساتھ وہ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر اکثریت مسلمان کی تھی، اور ہمارے غیر مسلم بھائی بھی تھے جو مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے یہاں پر جو ہے مزدوری کے ساتھ ساتھ الگ الگ جو ہے میدان میں شامل ہوئے ہیں۔ ان کے درمیان میں کپڑوں کی تقسیم آوری، ان کی مزاج پرسی اور دینی اعتبار سے بھی کس طرح سوچا جائے اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، اس پر جو ہے سوچ وچار ہوا۔ اس وقت جو ہے پیام انسانیت بنگلور یونٹ کے مختلف علماء کرام اور ذمہ داران بھی موجود تھے، جس میں مولانا یوسف بیگ ندوی صاحب ہیں، اس کے علاوہ مولانا مفتی عمر فاروق صاحب ہیں، اور مولانا سعید باقوی، مولانا عرفان اللہ مظاہری، مولانا ندیم ندوی اور مولانا ٹی انیس ندوی صاحب اور حافظ مبشر فرقانی، اور بھی بہت سارے علماء کرام اور مقامی سطح پر جو یہاں پر کام کرتے رہتے ہیں، غریب غربا میں، غریب بستیوں میں، وہاں کا حالات کا جو جائزہ لیتے رہتے ہیں اور ہم تک پہنچاتے رہتے ہیں کہ کہاں کس طرح کی مسلم بستیاں ہیں، ان کا کہاں کیا ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی، ایسے حالات میں جو سیدھی بات فاؤنڈیشن جو بھی تعاون ہوتا ہے ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جو جس طرح کی ضرورت کہتے ہیں اس ضروریات کو، اور وہاں تک مستقیم تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس موقع پر بھی پیام انسانیت یونٹ بنگلور کے جو ہے زیر اہتمام جو ہے اس وقت ان بستیوں میں پوری طرح سے جو پوشاک تھے، جو کپڑے تھے، ان کو پہنچانے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، اب میں آپ کو لے چلوں کہ دہلی فسادات کے سلسلے میں بڑے بڑے لیڈران کو عدالت کی نوٹس گئی ہوئی ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، اور یہ نوٹس جو گئی ہوئی ہے وہ ان کے بھاشن اور بیان بازیوں کو لے کر کے، جہاں جب دہلی فسادات ہو رہے تھے تو ان پر الزام ہے کہ انہوں نے مختلف طرح کے بیان دی، جس کو جو ہے بھڑکاؤ بھاشن کہا جا رہا ہے۔ اس میں اروند کیجریوال ہیں جو دہلی کے وزیر اعلیٰ ہیں، کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر سونیا گاندھی، راہل گاندھی، کپل مشرا جو بی جے پی جنتا پارٹی کا ہے، اور کپل مشرا کے تو بیانات اس قدر وائرل ہوئے جس کا آپ جانتے ہیں کہ کس طرح اس نے زہر اگلا تھا، اور پرویش صاحب سنگھ ورما اور منیش سسودیا جو دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ ہیں، اور پرینکا گاندھی واڈرا جو جنرل سیکریٹری ہیں کانگریس کی، اسدالدین اویسی اور ہرش مندر بی جے پی کول سے پاٹل، اور سارا بھاسکر جو اداکارہ ہے، ان تمام لوگوں کے خلاف ناظرین گرامی سدھارتھ میدل جو کہ جج ہیں، انوپ کمار، یہ تمام لوگوں نے جو ہے نوٹس جاری کرتے ہوئے
ان کو جو ہے تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دہلی فسادات کے سلسلے میں بہت سارے لوگوں نے الگ الگ بیانات دیے تھے، قتل عام کی بات کی تھی، لیکن کچھ ایسے مخصوص ناموں کے نام نوٹس جاری ہوا ہے۔ اس سے جو ہے دہلی فسادات کے سلسلے میں پولیس نے جو بیان جاری کیا ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کس طرح کا بیان پیش کیا گیا ہوگا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے خلاف نوٹس جاری ہوئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، روس یوکرین جنگ میں اب تک 5300 روسی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا یوکرین کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کوئی معمولی تعداد نہیں بیان کر رہی یوکرین، بتا رہے کہ لگ بھگ 5300 روسی فوجیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اب یہ کہاں تک سچی بات کی بات ہے، لیکن اس طرح کے جو ہے الگ الگ طرح کے دعوے دونوں طرف سے ہو رہے ہیں، اور تباہی جو مچائی ہے رشیا کی جانب سے وہ تو سب لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، لیکن رشین فوجیوں کے ہلاکتوں کی بھی الگ الگ طرح کی تصویریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب چلتے چلتے بات کر لیتے ہیں سب کا وکاس کا نعرہ اگر دیا گیا ہے تو پھر 80 اور 20 کہاں سے آیا، یہ کہا ہے سوامی کا یوگی سے سوال ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش اسمبلی انتخابات سے پہلے بی جے پی چھوڑ کر سماجوادی پارٹی میں شامل ہونے والے سوامی پرساد موریہ نے ایک جلسے عام میں یوگی آدتیہ ناتھ پر طنز کیا۔ سوامی پرساد موریہ نے کہا کہ وہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کا نعرہ دیتے ہیں تو یہ 80 اور 20 کہاں سے آیا۔ سماجوادی پارٹی کے لیڈر سوامی پرساد موریہ نے ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے بارے میں کہا کہ اس نے سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کا نعرہ عوام کو دکھانے اور آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے دیا، لیکن الیکشن کے لیے ان کا نعرہ بدل گیا اور اب یہ 80 اور 20 ہو گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جب ان کے لیے کرسی کی بات آتی ہے تو وہ ہندوؤں کا رونا روتے ہیں، لیکن وہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو دلتوں اور پسماندہ کا قتل کرتے ہیں۔ بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر کے خوابوں کا قتل عام کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتے۔ یہ کہتے ہوئے آپ کو بتا دیں کہ یو پی اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کے اعلان سے پہلے یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن 80 بمقابلہ 20 ہوگا، یعنی 80% لوگوں کی حمایت ایک طرف اور 20% کی حمایت دوسری طرف ہوگی۔ 80% مثبت کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور 20% مخالفت کریں گے، لیکن بی جے پی اقتدار میں آئے گی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے جواب دیا تو اس بات پر ہی جواب دے رہے تھے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرنے والی جو ہے وہ کس طرح لوگوں کو بانٹتی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پہ اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔